बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माइंड कनेक्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर। माइंड कनेक्ट क्या है? पीसीएन की एक काविश माइंड कनेक्ट, जिसमें हम बात करेंगे उन ज़हनी उलझनों के हवाले से और उन मुआशरती मसाइल के हवाले से कि जिनका शिकार इस वक्त आज कल के नौजवान हैं और एक बहुत ज़्यादा खिलकत जो है इन मसाइल का शिकार है। इस प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेरे मेहमान हैं वो हैं हसनैन रज़ा पूनावाला साहब, जो कि एक एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट हैं। हम इनसे जानेंगे कि माइंड कनेक्ट के अंदर हम कौन कौन से माशरती मसाइल पे बात कर सकते हैं, किन किन बातों का हल निकाल सकते हैं और अपनी व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम आगे लेकर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि माइंड कनेक्ट है क्या? अली भाई देखिए, कोई भी नया प्लेटफॉर्म अगर होता है या कोई भी नया मॉडल डेवलप होता है तो सबसे पहले उसकी फ़िलॉसफी होती है। माइंड कनेक्ट की फ़िलॉसफी बेसिकली खुदा के बनाए हुए इस कानून के गिर्द घूमती है कि इंसान फितरत पे पैदा हुआ है और फितरत इस्लाम है। माइंड कनेक्ट का ये बिलीफ है कि इंसान पैदाइशी तौर पे ज़हीन है, ताकतवर है और मुकम्मल है। इसका मतलब है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हम उस परेशानी के हल के लिए आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करते, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं आपकी उस इनर स्ट्रेंथ से, उस फितरत से रिकनेक्ट करते हैं जो कि खुदा ने हमारे अंदर पहले से मौजूद रखी है। बिल्कुल। इसके लिए जो हमारा 3A फार्मूला है वो ये है कि हम पहला काम करते हैं अवेयरनेस प्रोवाइड करना अबाउट योर स्ट्रेंथ्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम्स। सेकंड हम करते हैं अलाइनमेंट उस ताकत के साथ जो आपके अंदर मौजूद है, और थर्ड स्टेप में एक्शन जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालता है। तो ये हमारा माइंड कनेक्ट का एक फिलॉसफी हमारे सामने गई। अच्छा, ये बताइए कि आपके नज़दीक जो चैलेंजेस हैं इनकी डेफिनेशन क्या है? गुड क्वेश्चन अली। एक्चुअली हमारे माशरे में एक गलत फहमी राइज है कि मुश्किलात और परेशानियां हमें पीछे ले जाने के लिए है। दर हकीकत ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ। 1970 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको कहा जाता है माउस उटोपिया। माउस उटोपिया। एक एनवायरनमेंट डेवलप किया गया, आइडियल एनवायरनमेंट फॉर माउस। उसमें 4 सेहतमंद जोड़े रखे गए। ना उनको अपनी सिक्योरिटी की फिक्र, ना खाना ढूंढना, ना क्लाइमेट भी आइडियल, वेदर भी, एनवायरनमेंट, खाना पीना, एवरीथिंग वाज देयर। बेहतरीन कंफर्ट जोन के अंदर शुरू में वो बहुत ज़्यादा खुश रहे। मल्टीप्लाई किए और विद इन 4 to 6 months ये 2 से 2,500 के करीब पहुंच गए। यानी 4 स्ट्रेंथ से 4 जोड़े जो थे 4 जोड़े से 2,500 तक पहुंच गए। बट देन देयर वाज अ शिफ्ट, और वो शिफ्ट ये आया कि अब एक दूसरे से बेजारी पैदा हो गई। एक दूसरे के करीब नहीं जाते थे, एक दूसरे से लड़ाई शुरू हो गई, और अल्टीमेटली आफ्टर अ स्पैन ऑफ पीरियड एक भी नहीं बचा। यानी सब आपस में ही लड़कर मरकर, और मतलब एक जो आइडियल एनवायरनमेंट था वो उनके लिए जो है ना वर्स्ट एनवायरनमेंट बन गया। रीज़न क्या थी? इससे बहुत सारे नताइज साइकोलॉजिस्ट ने अखज़ किए, जिसमें से एक नतीजा ये था कि देयर वर नो चैलेंजेस इन लाइफ। चैलेंजेस हमें बेहतर करने बूस्ट के करते लिए हैं, बढ़ाते हमें हैं, इवॉल्व करते हैं, सही। हमारी सलाहियतों को बढ़ाते हैं। लेकिन खुदा का एक और निज़ाम भी है। चैलेंज आएगा, आप एक चैलेंज को ओवरकम करेंगे, दूसरा आएगा जो उससे बड़ा होगा। सही, लेवल बढ़ता जाता है। माइंड कनेक्ट आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि चैलेंजेस को एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है, एज अ थ्रेट नहीं लेना। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि हमें माइंड कनेक्ट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है जबकि मुआशरे में इस वक्त NLP और CBT जैसी थेरेपीज मौजूद हैं? देखिए, आज का ज़माना बहुत मुख्तलिफ है AI रेवोल्यूशन के बाद उन ज़मानों से जो माजी में गुजरे हैं। NLP 1970 में आया, CBT 1950-60 की दिहाई का है। आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। आप एक प्रॉब्लम से गुजरे, अब मैं आपसे हर रोज़ उस प्रॉब्लम का तस्करा करूँ, आपसे कहूँ उस प्रॉब्लम को आप मुझे बयान करें,
تو آپ ہمیشہ ایک نیگیٹو اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں گے جب بھی آپ پرابلم کو کہ ڈیفائن بار بار کریں گے. مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، بار بار مجھے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں کیوں لے جایا جا رہا ہے. تو آپ ایموشنلی اٹیچ ہو جائیں گے، واپس آپ ایموشنل ہو جائیں گے. صحیح. جتنی تھیراپیز ہیں وہ عموماً آپ سے یہ توقع رکھتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ سے اپنے کانشیس مائنڈ میں اپنے پرابلمس کو لائیں، بیان کریں. مائنڈ کنیکٹ یہ نہیں کہتا. مائنڈ کنیکٹ کہتا ہے کہ آپ اپنے پرابلم کو ایک دفعہ ڈیفائن کر دیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے بڑھیں گے سولوشن کی طرف، نہ کہ ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں. ریپیٹیشن نہیں ہوگی اس میں، یعنی ہم جو ہے جو پیچھے رہ گیا اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹیز جیسے لفظوں کو لے کر بہت جو ہے نا وہ مارا ماری ہے کہ اس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم انگزائٹی کا شکار ہیں. اس کی ڈفرینسیشن تو بتائیے کہ مطلب یہ دونوں ورڈز جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں، ایک ہی معنی رکھتے ہیں یا ڈفرینٹ ہیں؟ جی آپ نے صحیح کہا. بہت سارے مسائل جو ہیں ان کی روٹ ڈپریشن اور انگزائٹی اور اسٹریس ہی ہوتا ہے. ایکچولی ہمارے معاشرے میں ہم سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ہم ہر وقت مصروف رہیں، کام کریں اور آگے کا سوچتے رہیں. ہم پریزنٹ میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے، ہمارا ذہن ہمیں یا تو ماضی میں رکھتا ہے یا مستقبل میں رکھتا ہے. صحیح. ماضی میں رکھے گا تو ہم گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یقیناً ماضی میں کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اگر یہ نہیں کیا ہوتا تو آج یہ رزلٹ نہ ہوتا. صحیح. یا ہم فیوچر کا سوچتے ہیں کہ ہم فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. صحیح. کیا ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں، کیا ہو سکتا ہے، خوف کی کیفیت. تو جب آپ ماضی میں رہتے ہیں تو آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں. اچھا. جب آپ فیوچر کا سوچتے ہیں تو ہم انگزائٹی میں رہتے ہیں. اور جب آپ پریزنٹ اسٹیٹ میں ایک ٹینس سچویشن میں ہوتے ہیں تو وہ اسٹریس کی سچویشن. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور مائنڈ کنیکٹ آپ کو ماضی کے خوف، مستقبل کی فکر سے آزادی دلا کے آج کے دور میں کس طرح رہنا ہے وہ سکھاتا ہے. اچھا، ایک بات بتائیے کہ ایک ہی سچویشن ہے اور اس میں دو مختلف انسان ہیں، ایک اسی سچویشن میں پریشان ہے اور دوسرا پریشان نہیں ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بہترین سوال. ایکچولی دیکھیں، آپ نے ایگزامپل بہت اچھی تھی. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جب اس پریشانی کے ساتھ، جب بھی پریشانی کے ساتھ فیلنگز اٹیچ ہوں گی، ایموشنل فیلنگز سچویشن کے ساتھ بیسکلی کہا جائے، ایک ہی سچویشن ہے، دو افراد ہیں، ایک نے اس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو اٹیچ کیا، ایک نے اٹیچ نہیں کیا. مثال لے لیتے، آپ کو ایک ٹاسک کرنا ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم ہے. صحیح. آپ شروع کے گھنٹے میں کر رہے ہوں گے، آپ اسٹریس میں نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جب آخری کا آدھا گھنٹہ رہ جائے گا اور کام کمپلیٹ کرنا ہوگا تو اسٹریس بڑھ جائے گا بہت زیادہ. کیوں بڑھ جائے گا؟ وہی ٹاسک ہے، وہی آپ کرنے والے ہیں، وہی سچویشن ہے، وہی آپ کر رہے ہیں. پہلے آپ نارمل تھے، اب بڑھ گئے کیونکہ اب آپ کی فیلنگ اٹیچ ہو گئی کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہاں. تو یہ جو فیلنگز اٹیچ ہو جاتی ہیں کسی بھی سچویشن کے ساتھ، تو انسان کی پریشانی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اور جب پریشانی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اس کو سولوشنز ملنا مشکل ہو جاتے ہیں. اچھا حسن بھائی، امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو، خوشی میں کوئی وعدہ نہ کرو. اس کو آپ مائنڈ کنیکٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے؟ دیکھیں، واقعی مولا کائنات نے جو کچھ بھی کہا اس کے پیچھے حکمت تھی. بے شک. سلونی ایسی نہیں کہا. بے شک بے شک. سائیکالوجی میں نیورو سائنس ایک فیلڈ ہے جو یہ کہتی ہے کہ انسان جب ایموشنل اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اینیمل برین ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی حیوانی دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، حیوانی فطرت ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور حیوانی فطرت ہے فلائٹ اور فائٹ. اچھا. یا لڑے گا یا بھاگے گا، سروائیول کی جنگ ہوگی. سروائیول کی جنگ ہوگی. اور جب انسان نارمل اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو ہیومن برین ایکٹیو ہوتا ہے. اس کا مطلب انسانی فطرت لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی. صحیح. اب آپ حضرت علی کے کال کو کنیکٹ کریں، انہوں نے 2 ایموشنل اسٹیٹ بتائے ہیں، خوشی اور غصہ. اور انہوں نے کہا کہ اس میں نہ کوئی فیصلہ کرے نہ کوئی وعدہ کرے، کیونکہ آپ کا اینیمل برین ایکٹیو ہے، یا تو فائٹ کرے گا یا فلائٹ کرے گا. اسی لیے جب نارمل ہو جائے، فار ایگزامپل
میرے پاس ایک مدر آئی تھی جو کہ ہر وقت اپنے بچے کی وجہ سے پریشان رہتی تھی اور اس کو غصہ کرتی رہتی تھی. جب میں نے ان کو یہ سچویشن بتائی کہ اینیمل برین اور ہیومن برین ڈیفائن کیا اور ان سے کہا کہ رسول خدا کا ہی کال ہے کہ جب غصہ آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے تھم جائیں, کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں. میں نے ان سے کہا, آج کے زمانے کے حساب سے میں نے ان سے کہا کہ اب کچھ ایکشن لینے سے پہلے کچھ گہری سانسیں لے لیے کیا, اپنے آپ کو کلیکٹ کریں, اپنے آپ سے ریکنیکٹ ہو جائیں, نارمل فیز میں آنے کی کوشش کریں, اس کے بعد جو ایکشن لینا ہے لے لیں. مائنڈ بالکل جو ہے نا اسٹیٹ آف پریزنس میں آ جائے گا. 3 مہینے کے بعد آفٹر 3 months ڈراسٹک چینج آیا تھا ان کے اندر, اور ان کی بانڈنگ ان کے بچے کے ساتھ بہت اچھی بن گئی تھی, اور ان کے بچے کی جو مس بیہیویئر جن کو وہ فیل کر رہی تھی وہ بھی بہت کم ہو چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ بہت آسان ہے, ہمارے پاس موجود ہے, صرف کنیکٹ کرنے کی دیر ہے اپنے آپ سے کہ ہم اس کو کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں. اور ناظرین, ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ ہے بھی اسی حوالے سے کہ جس کے اندر ہم ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ آپ کو مختلف چیلنجز سے روشناس کرائیں گے اور پھر اس کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اس وقت آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہماری جو فیوچر میں ایپیسوڈز آئیں گی, ہر ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک طریقہ بتائیں گے کہ اس طریقے پہ عمل کر کے آپ کس طرح اپنے آپ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم آپ کو ماضی سے نکالیں گے, فیوچر کے خوف سے آزادی دلائیں گے, پریزنٹ میں رہنا ہے اور سچویشنز کو کیسے افیکٹولی ہینڈل کرنا ہے. مائنڈ کنیکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا, انشاءاللہ آپ کی پرابلمس سولوشنز ہمارے. جی ناظرین, تو یہ تھا ہمارا پروگرام مائنڈ کنیکٹ. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا یہ میزبان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ ناصر.